بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسنین علی۔ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا ہے، انار سے چھوٹا اور مکھن سے زیادہ نرم ہے، شہد سے بھی میٹھا ہے اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس درخت کی شاخیں موتیوں کی طرح ہیں، تنے سونے کے اور پتے زبرجد کے ہیں۔ اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھے گا۔ تو خواتین و حضرات، آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کریں۔ خواتین و حضرات، آج کا واقعہ بہت ہی مزیدار ہے۔ پراسرار مزدور کی المناک داستان جس نے وقت کے حکمران کو بھی ہلاک کر رکھ دیا۔ ایک نیک شخص کے گھر کی دیوار اچانک گر گئی، اسے بڑی پریشانی لاحق ہوئی اور وہ اسے دوبارہ بنوانے کے لیے کسی مزدور کی تلاش میں گھر سے نکلا اور چوراہے پر جا پہنچا۔ وہاں اس نے مختلف مزدوروں کو دیکھا جو کام کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ ان میں ایک نوجوان بھی تھا جو سب سے الگ تھلگ کھڑا تھا۔ خواتین و حضرات، اس کے ایک ہاتھ میں تھیلا اور دوسرے ہاتھ میں تیشا تھا۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ میں نے اس نوجوان سے پوچھا، کیا تم مزدوری کرو گے؟ نوجوان نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا کہ گارے کا کام کرنا ہوگا۔ نوجوان نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن میری 3 شرطیں ہیں۔ اگر تمہیں منظور ہو تو میں کام کے لیے تیار ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تم میری مزدوری پوری ادا کرو گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مجھ سے میری طاقت اور صحت کے مطابق کام لو گے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے نماز کے وقت نماز ادا کرنے سے نہیں روکو گے۔ میں نے یہ 3 شرطیں قبول کر لیں اور اسے ساتھ لے کر گھر آ گیا، جہاں میں نے اسے کام بتایا اور خود کسی ضروری کام سے باہر چلا گیا۔ جب میں شام کے وقت واپس آیا تو دیکھا کہ اس نے عام مزدوروں سے دگنا کام کیا تھا۔ میں نے بخوشی اس کی اجرت ادا کی اور وہ چلا گیا۔ دوسرے دن میں اس نوجوان کی تلاش میں دوبارہ اس چوراہے پر گیا، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ میں نے دوسرے مزدوروں سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہفتے میں صرف 1 دن ہی مزدوری کرتا ہے۔ یہ سن کر میں سمجھ گیا کہ وہ کوئی عام مزدور نہیں ہے بلکہ کوئی بڑا آدمی ہے۔ میں نے ان سے اس کا پتہ معلوم کیا اور اس جگہ پر جا پہنچا تو دیکھا کہ وہ نوجوان زمین پر لیٹا ہوا تھا اور اسے سخت بخار تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میرے بھائی، تو یہاں اجنبی ہے اور تنہا بھی، اور پھر اوپر سے بیمار بھی ہے۔ اگر پسند کرو تو میرے ساتھ میرے گھر چلو اور مجھے اپنی خدمت کا موقع دو۔ اس پر اس نے انکار کر دیا، لیکن میرے مسلسل اصرار پر وہ مان گیا، لیکن ایک شرط رکھی کہ وہ مجھ سے کھانے کی کوئی شے نہیں لے گا۔ میں نے اس کی یہ شرط منظور کر لی اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ یہ 3 دن میرے گھر قیام پذیر رہا، لیکن اس نے نہ تو کسی چیز کا مطالبہ کیا اور نہ ہی کوئی چیز لے کر کھائی۔ خواتین و حضرات، چوتھے روز اس کے بخار میں شدت آ گئی تو اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا کہ میرے بھائی، لگتا ہے کہ اب میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے، لہٰذا جب میں مر جاؤں تو میری اس وصیت پر عمل کرنا کہ جب میری روح جسم سے نکل جائے تو میرے گلے میں رسی ڈالنا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانا اور اپنے گھر کے ارد گرد چکر لگوانا اور یہ صدا دینا کہ اے لوگو، دیکھ لو، اپنے رب تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کا یہ حشر ہوتا ہے۔ شاید اس طرح میرا رب عز و جل مجھے معاف کر دے۔ جب تم مجھے غسل دے چکو تو مجھے انہی کپڑوں میں دفن کر دینا۔ پھر بغداد میں خلیفہ ہارون رشید کے پاس جانا اور یہ قرآن مجید اور انگوٹھی انہیں دے دینا اور میرا یہ پیغام بھی دینا کہ اللہ عز و جل سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت اور نشے کی حالت میں موت آ جائے اور بعد میں پچھتانا پڑے، لیکن پھر اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ وہ نوجوان مجھے یہ وصیت کرنے کے بعد انتقال کر گیا۔ میں اس کی موت کے بعد کافی دیر تک آنسو بہاتا رہا اور غمزدہ رہا۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس کی وصیت پوری کرنے کے لیے ایک رسی لی اور اس کی گردن میں ڈالنے کا قصد کیا تو کمرے کے ایک کونے سے ندا آئی کہ اس کے گلے میں رسی مت ڈالنا۔ کیا اللہ عز و جل کے اولیاء سے ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ یہ بات سن کر میرے بدن پر کپکپی طاری ہو گئی۔ یہ سننے کے بعد میں نے اس کے پاؤں کو بوسہ دیا اور اس کے کفن و دفن کا انتظام کرنے چلا گیا۔ اس کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد اس کا قرآن پاک اور انگوٹھی لی اور خلیفہ کے محل کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہاں جا کر میں نے اس نوجوان کا واقعہ ایک کاغذ پر لکھا اور محل کے داروغہ سے اس سلسلے میں بات کرنا چاہی تو اس نے مجھے جھڑک دیا اور اندر جانے کی اجازت دینے کی بجائے اپنے پاس بٹھا لیا۔ آخرکار خلیفہ نے مجھے اپنے دربار میں طلب کیا اور کہنے لگا، کیا میں اتنا ظالم ہوں کہ مجھ سے براہ راست بات کرنے کی بجائے رکے کا سہارا لیا؟ میں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ آپ کا اقبال بلند کرے، میں کسی ظلم کی فریاد لے کر نہیں آیا،
बल्कि एक पैगाम लेकर हाजिर हुआ हूँ। खलीफा ने इस पैगाम के बारे में दरियाफ्त किया तो मैंने वो कुरान मजीद और अंगूठी निकालकर इनके सामने रख दी। खलीफा ने इन चीज़ों को देखते ही कहा, ये चीज़ें तुझे किसने दी हैं? मैंने अर्ज़ की कि एक गारा बनाने वाले मजदूर ने। खलीफा ने इन अल्फाज को 3 बार दोहराया कि गारा बनाने वाला, और फिर रो पड़े। काफ़ी देर रोने के बाद मुझसे पूछा, वो गारा बनाने वाला अब कहाँ है? मैंने जवाब दिया कि वो मजदूर फौत हो चुका है। ये सुनकर खलीफा बेहोश होकर गिर गए और असर तक बेहोश रहे। मैं इस दौरान हैरान परेशान वहीं मौजूद रहा। फिर जब खलीफा को कुछ अफाका हुआ तो मुझसे दरियाफ्त किया, इसकी वफ़ात के वक्त तुम इसके पास थे? तो मैंने असबात में सर हिला दिया। तो कहने लगे, इसने तुझे कोई वसीयत भी की थी? मैंने इन्हें नौजवान की वसीयत बताई और वो पैगाम भी दे दिया जो इस नौजवान ने खलीफा के लिए छोड़ा था। जब खलीफा ने ये सारी बातें सुनी तो मज़ीद गमगीन हो गए और अपने सर से इमामा भी उतार दिया और अपने कपड़े चाक कर डाले और कहने लगे, ऐ मुझे नसीहत करने वाले, ऐ मेरे जाहदो पारसा, ऐ मेरे शफीक। और इस तरह के बहुत से अलकाबात खलीफा ने इस मरने वाले नौजवान को दिए और मुसलसल आंसू भी बहाते रहे। ये सारा मामला देखकर मेरी हैरानी और परेशानी में मजीद इजाफा हो गया कि खलीफा एक आम से मजदूर के लिए इस कदर गमज़दा क्यों हैं। जब रात हुई तो खलीफा ने मुझसे इसकी कब्र पर ले जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो मैं भी इनके साथ हो लिया। खलीफा चादर में मुंह छुपाए मेरे पीछे पीछे चलने लगे। जब हम कब्रिस्तान पहुंचे तो मैंने एक कब्र की तरफ इशारा करके कहा, आलिजा, ये इस नौजवान की कब्र है। खलीफा इसकी कब्र से लिपट कर रोने लगे। फिर कुछ देर रोने के बाद इसकी कब्र के सरहाने खड़े हो गए और मुझसे कहने लगे कि ये नौजवान मेरा बेटा था, मेरी आंखों की ठंडक था और मेरे जिगर का टुकड़ा था। एक दिन ये रक्सो सरूर की महफिल में गुम था कि मकतब में किसी बच्चे ने ये आयत करीमा तलावत की, जिनका तर्जमा ये है, तर्जमा एक कंजुल ईमान, क्या ईमान वालों को अभी वो वक्त ना आया कि इनके दिल झुक जाएं अल्लाह की याद के लिए। जब इसने ये आयत सुनी तो अल्लाह ताला के खौफ से थर थर कांपने लगा और इसकी आंखों से आंसू की जड़ी लग गई और ये पुकार पुकार कर कहने लगा, क्यों नहीं, क्यों नहीं। और ये कहते हुए महल के दरवाजे से बाहर निकल गया। इस दिन से हमें इसके बारे में कोई खबर ना मिली, यहाँ तक कि आज तुमने इसकी वफात की खबर सुना दी। तो दोस्तों, दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी मगफिरत हो। आमीन बिजाहिन नबील अमीन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है। इसी नीयत से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज।